قرآن حدیث کی روشنی میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں، جو خوشبو، عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب وارثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنا اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کا حق میں کچھ وصیت کی ہو تو میت کے قرض کی ادائیگی کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کی تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بعد بے قدر دور فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرتے ہیں، عہد کہتے ہیں وعدے کو، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ مال و دولت آزمائش کی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کے ظاہر مال دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنا ہی پریشانی ہوگی۔ نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مومن کی پریشانی میں گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس مومن کو درد، تھکن، بیماری اور غم لاحق ہوتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔
حضرت ابو سعید بن فاضلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کا دن جمع کرے گا تو وہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اور اس میں کسی کو شریک کیا ہو یعنی ریاکاری کی ہو تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے۔ جھاڑ پھونک کا علاج۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے، حالانکہ میں وضو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں، حالانکہ میں بچھو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو جتنا لوگ اس غلط طریقے پہ چلیں گے ان تمام لوگوں کو گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا ہے مگر وہ وقت گزر جانے کے بعد پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سود کھانے اور کھلانے پر لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں، یعنی سود کھانے والے بھی، کھلانے والے بھی، لکھنے والے بھی یا گواہی دینے والے بھی گناہ میں سب برابر ہیں۔ جنت کے زیورات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موتی کی ہاریں پہنائے جائیں گی اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی
کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑیں میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ رجب و شعبان کی دعا۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔